اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تمام ناظرین کی خدمت میں بصد ادب ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں، اور اس عظیم ترین مہینے میں جس میں ہم اور آپ سب اللہ کے مہمان ہونے کے لیے جا رہے ہیں، پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ ہم سبوں کو عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم سب سے پہلے ہم تمام اپنے ناظرین کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، جہاں بھی رہیں۔ آج ہماری انشاءاللہ گفتگو پہلے سلسلے سے قرآن مجید کی معرفت اور اس کے فضائل، اور اس کے بعد پھر جو دعا ہم ہر روز پڑھتے ہیں اس کے سلسلے میں دعا افتتاح ہے، جو انشاءاللہ اس کی تشریح کی جائے گی۔ کچھ تھوڑے سے فضائل رمضان آئے، سب سے پہلے فضائل رمضان کی طرف گفتگو کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے بہت بڑا باب دروازہ کھولا ہے، کتب علیکم الصیام کہہ کے، کہ یہ وہ نعمت، یہ تحفہ ہے کہ جو ہم نے تمام امتوں کو دیا تھا، اور اے رسول آپ کی امت کو بھی یہ تحفہ ہم دے رہے ہیں۔ یہ اتنا عظیم تحفہ ہے۔ الصوم الجنہ، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ روزہ جو ہے ایک ڈھال ہے، جو بھی جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر روزہ رکھے گا تب وہ قیامت کے دن اس کے پاس ڈھال ہے، سپر ہے، جو اسے بچا سکتا ہے، ڈیفینس کر سکتا ہے۔ اور اگر روزہ نہیں رکھا ہے تو پھر اس کے پاس ڈھال من النار، رسول اللہ نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچانے کا ایک اہم ترین اسلحہ ہے جس کا نام ہے روزہ۔ ماہ مبارک رمضان کے پہلے علامہ صدوق، آیت اللہ صدوق امام رضا علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے تمام اپنے اصحاب کو بلا کر ایک مرتبہ خطبہ دینا شروع کیا، اور خطبے میں جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فضائل رمضان میں، اے لوگوں، جو ماہ مبارک رمضان تمہارے طرف آگے بڑھ رہا ہے اور آ گیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں پروردگار عالم نے تمام سال کے مہینوں سے افضل، اس کے ایام تمام ایام سے افضل، اس کے گھنٹے تمام گھنٹوں سے افضل، اس کے منٹس اور سیکنڈ تمام منٹ اور سیکنڈ سے افضل، اس میں سانس لینا عبادت ہے، اس میں سونا عبادت ہے، اس میں جہنم سے بچنے کا راستہ مہیا کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں تم جتنے بھی قرب خدا حاصل کر سکتے ہو، قرب خدا حاصل کر لو، چونکہ یہ بہترین موقع ہوتا ہے پروردگار عالم سے قریب ہونے کا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں پروردگار عالم ایک آیت کی تلاوت کرنے کا ثواب پورے 30 جزوے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے برابر پروردگار عالم فرماتا ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان اتنا عظیم ترین مہینہ ہے جس میں آپ اس بھوک کو احساس کر سکتے ہیں کہ جو یتیموں کے پاس جب کوئی آسرا نہیں ہوتا ہے، جب ان کے سر سے سرپرست کا سایہ اڑ جاتا ہے، تو وہ جو بھوک سے بچے تڑپتے ہیں، یا وہ افراد تڑپتے ہیں، یا عورتیں تڑپتی ہیں، اس کا احساس کر سکتے ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں، تاکہ آپ دوسروں کو بھی غم میں شریک ہو سکیں۔ جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ بھوک کسے کہتی ہے تو بھی کیسے ان یتیموں کی بھوک کو آپ سمجھیں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ ماہ مبارک رمضان اتنا اہم ترین مہینہ ہے کہ جس میں آپ دوسروں کے غم کو محسوس کر سکتے ہیں، اور جو پیاس کی شدت ہوتی ہے اس ماہ مبارک رمضان میں جو محسوس کرے گا، وہ قیامت کے دن پیاسا نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد جو ایک اہم ترین اس ماہ مبارک رمضان میں، اس کائنات میں، اس اسلام کے لیے جو اللہ نے تحفہ عنایت فرمایا ہے، اس کا ہے نزول قرآن کریم۔ نزول قرآن کریم اتنا اہم ترین معاملہ ہے کہ آپ کے پاس زندہ معجزہ، اگر حقانیت اسلام و دین کے لیے کوئی چیز اگر آپ کے پاس اس وقت موجود ہے پریزنٹ میں، تو اس کا نام ہے قرآن کریم۔ تو قرآن کریم اسی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا۔ دوستو عزیزو، 114 سورے ہیں، اور 114 سوروں میں 113 جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا، اور ایک سورہ ایسا ہے جس پہ 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا۔ آج ہماری تھوڑی سی گفتگو قرآن کے سلسلے سے بسم اللہ کے اوپر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ کل سے ہم ایک سورے کو ایک دن میں بیان کریں گے، اس کی فصیلت، اس کی تشریح، اس کے پڑھنے کے فوائد۔ تو دوستو عزیزو، بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا اہم ترین یہ آیہ کریمہ ہے اللہ کی طرف سے تحفے کی شکل میں، کہ یہ 114 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور
جب چھٹے امام سے پوچھا یا امام جعفر صادق علیہ السلام، یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتنا تکرار کیوں کیا گیا ہے؟ کوئی نہ کوئی اس میں علت اور کوئی نہ کوئی اس کے اندر میں ضرور ایک رمز پوشیدہ تھا۔ امام مسکرائے، کہا بالکل بغیر رمز کے کوئی شے نہیں ہے۔ تو کہا کیا رمز ہے یہ اپنا رسول اللہ؟ تو فرمایا کہ اس کے اندر میں رمز یہ ہے کہ جہنم کے دروازے 19 ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف استعمال ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پڑھنے کی عادت ڈال لی تو پھر کل آپ آرام سے جہنم سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایک ورڈ آپ کے لیے کھڑا ہوگا اور جہنم کا دروازہ آپ کے لیے بند کروا دے گا۔ تو اب جس کو بھی اپنے لیے جہنم کا دروازہ بند کروانا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک عظیم ترین تحفہ ہے، جب تمام دروازے بند ہو جائیں اور آپ کے پاس کوئی رستہ نظر نہ آئے تو ایک مرتبہ نصف شب میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے اللہ کے طرف ہاتھ بلند کر کے آپ صرف 3 مرتبہ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے مصلی پر بیٹھ کے آسمان کے نیچے کہا کہ عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آواز آتی ہے میرے بندے مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ چونکہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر میں اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کس کو کہتے ہیں؟ اسم اعظم کہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بیان کرنا چاہتے ہیں، اسم اعظم یعنی پاسورڈ۔ آج کے زمانے میں پاسورڈ کے بغیر موبائل نہیں کھلتا، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں پاسورڈ استعمال کروایا ہے اپنے بندوں سے۔ اب جو 3 مرتبہ کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب پاسورڈ اس نے یوز کر لیا، کہ عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے جب وہ 3 مرتبہ آسمان کو دیکھ کر نصف شب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ دعا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 مرتبہ کہا کریں۔ تو کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ چونکہ بہت سی چیزیں جو دعاؤں کو قبول کرتی ہیں، قبولیت کا سبب بنتی ہیں، اس میں سے 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کہنے کا ہے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو کہا عرش سے آواز آتی ہے لبیک میرے بندے، مانگ لے جو کچھ تجھے مانگنا ہے۔ تو قرآن مجید جو عظیم ترین تحفہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تقریباً 2800 مرتبہ استعمال ہوا ہے، مگر ہاں یہ رحمان جو ہے یہ صفت عام ہے، رحیم جو ہے وہ صفت خاص ہے۔ رحمان کسے کہتے ہیں؟ کہ رحمان صفت عام اس کو، یعنی جو اس کو مانے وہ اس کو بھی دے، جو اس کو نہ مانے اس کو بھی دے، یعنی دونوں کو دے، تو اس کو کہتے ہیں رحمان۔ صفت عام سب کے لیے ہے، کافر کے لیے بھی، مسلم کے لیے بھی، منافق کے لیے بھی، مشرک کے لیے بھی۔ کتنے پرسنٹ ہے؟ تو امام نے فرمایا صرف 3% ہے۔ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں سب 3% ہے صرف۔ پھر تو 97 کہاں ہے؟ کہا 97 رحیم کے لیے ہے۔ کہا وہ کس کے لیے ہے؟ کہا وہ صرف مومنین و مومنات کے لیے ہے۔ 3% جب یہ ہے تو پھر 97 کیا ہوں گے؟ آپ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہا وہ نعمت صرف مومنین و مومنات کے لیے ہے کہ جب اس کا آغاز اس وقت ہوگا کہ جب اس دنیا کو چھوڑ رہے ہوں گے تو 2 نعمتیں ملیں گی۔ اس چیز کو پوچھا 10 مرتبہ جو ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور امام آگے چلے جا رہے تھے بار بار۔ ایک مرتبہ 10 مرتبہ رکے، کہا کہ تم نے جب پوچھا ہے کہ وہ 2 نعمت کیا ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے رحیم کے نعمت کے آغاز مومنین و مومنات کے لیے ہوگا، کہا کہ جب وہ روح نکل رہی ہوگی تو ایک طرف امام علی اور ایک طرف پیغمبر اکرم آ کر کھڑے ہو جائیں گے، دونوں کی زیارت ہو رہی ہوگی اور روح نکل رہی ہوگی۔ تو وہ 97 کا آغاز یعنی رحیم کا آغاز مومن مومنات کے لیے مرتے وقت سے ہوگا۔ چھٹے امام نے فرمایا مگر جیسی روح باہر نکلتی ہے، یہاں سے جیسی باہر نکلی، ہم 14 سامنے آ جاتے ہیں، ہم 14 سامنے آ جاتے ہیں لینے کے لیے، کیونکہ مجھے پتا ہے میرا شیعہ بہت تھکا ہوا ہے، اس نے بڑے بڑے امتحانات دیے ہیں، صرف محب اہل البیت ہونے کے اعتبار سے ان کو بہت مارا گیا، بہت جگہ کے اوپر ان کو ستایا گیا، بہت جگہ پر ان کی نعمتیں روکی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محب اہل البیت، یہ شیعہ اہل البیت ہیں۔ اس لیے جس کی بنیاد کے اوپر اللہ کا ایک عظیم ترین تحفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہماری اختصار سے گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے ہوئی۔ اب ہم آپ کی خدمت میں وہ دعا جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے ہے، جو امام نے تحفے کی شکل میں ہمیں اور آپ کو عنایت کی ہے، جس کو دعا افتتاح کہتے ہیں۔ دعا افتتاح امام زمانہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہم ہر روز رمضان میں پڑھتے ہیں، مگر کوئی بھی چیز اگر آپ اور ہم سمجھ کر پڑھیں تو اس میں مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، اور اگر سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو پھر ایسا ہے کہ جیسے طوطا ہے، اب وہ
میں افریقہ گیا تھا تو وہاں جیسے میں گھر میں داخل ہوا تو وہ طوطے نے کہا السلام علیکم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بڑا سا ہال تھا اور دونوں طوطے کو کھول کے رکھا تھا. میں بہت خوش ہوا. میں نے کہا ماشاءاللہ بہت شاندار آپ نے چیز سکھا دی بھائی اس کو. مگر پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوچا اس طوطے سے اگر ہم پوچھیں کہ بھائی تم نے جو کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس کے معنی کیا مطلب کیا ہے، تو طوطا کہے گا میں تو طوطا ہوں، جتنا مجھے سکھایا گیا میں نے پڑھ کے سنا دیا، مجھے آگے کا کچھ نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے. اگر ہم سے بھی کوئی پوچھے کہ بھائی آپ نے جو کچھ پڑھا اس کا مطلب کیا، تو آپ تو کہیں گے مجھے تو پتا نہیں کہ میں نے کیا پڑھا. تو پھر اس طوطے میں اور ہم میں فرق کیا رہے گا؟ ہم بھی طوطے جیسے نہیں بنے، بلکہ ہم کچھ بھی پڑھیں تو ہم سمجھ کے پڑھیں اور سنبھل کے پڑھیں. تو جب سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں پڑھنے میں مزہ آئے گا. دوستو عزیزو، سورہ الحمد اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح 33 سال ہمارے استاد نے کی. انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے آگے. آنکھ ہاتھ اٹھا دیا گا کہ نہیں اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے، پورا نہیں کر سکے. 33 سال پورا نہیں کر سکتے جس کو ہم 1 منٹ میں پڑھ کے نکل جاتے ہیں. مگر ہاں اگر سمجھ کے پڑھے تو آقا بہجت کی نماز ہم نے ان کے پیچھے پڑھی، جس میں آیت اللہ ٹائپ کے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ بھی روتے تھے، مجمع بھی رونے لگتا تھا. وہی جو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گہرائی میں جاتے ہیں. الحمدللہ جیسی انہوں نے کہا، الحمد کے الف میں گئے، لام میں گئے، ہے میں گئے، اور جو ادا کر رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے ہی سما ہو جاتا ہے، عرفانی نماز ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جب آپ اس ماہ مبارک رمضان میں ماشاءاللہ سے 1 مہینے کے پروردگار اعلیٰ میں موقع دیا سمجھنے کا، جب ہم اس انداز سے کریں گے پڑھیں گے تو پھر ہمیں بہت کچھ سمجھنے کا موقع مل جائے گا. جب ہم داخل ہونا چاہیں گے، اللہ بھی مدد کرتا ہے کہ میرا بندہ قریب ہونا چاہ رہا ہے. آئے اس دعا افتتاح کے ہر روز ہم ایک آدھ پیراگراف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آج جس کا پہلا پیراگراف آپ کی خدمت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات و سلام و محمد و آل محمد کے اوپر. اللہم انی افتتح الثناء بحمدک. یا اللہ، آپ نے کبھی غور کیا یہ ہمہ کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ تو اس کی تشریح اماموں نے فرمائی ہے. اس سے مراد یہ دنیا ہے، وہ ملکوت اعلیٰ ہے. اب اس دنیا اور ملکوت اعلیٰ یہ کس کے ہاتھ میں دیا گیا ہے؟ یہ دیا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، اللہ کے طرف سے. ابھی اللہم کے اندر مخفف اللہ اور ہمارے پیغمبر آ جاتے ہیں. اللہم، یہ 2 میم جو ہے، ایک یہ میم دنیا ہے اور دوسرا میم جو ہے وہ ملکوت اعلیٰ ہے. یہ ملک کائنات و ملک آخرت. اللہم انی افتتح الثناء بحمدک. اے پروردگار عالم، میں شروع کرنا چاہتا ہوں تیری ثنا کرنے کے لیے، تیرے حمد کرنے کے لیے. سب کی حمد اللہ کو پسند نہیں آتی. بہت سے ایسے بھیک مانگنے والے آتے ہیں، جب جلدی دے کے اس کو ہٹاؤ. کبھی کوئی ایسا بھی مانگنے کہ بھائی کچھ سناؤ، اب تمہیں اور کچھ دیں گے. تھوڑا دیر تک رہو یار، ایسا کچھ سناؤ. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. کبھی ایسا جلدی دے کے ہٹاؤ یار، مجھے اس کی کراہیت والی آواز اچھی نہیں لگ رہی، کچھ دے کے ہٹاؤ. ہم اور آپ اس کائنات میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. انا عبدک الصلیل و فقیر و مسکین و مستقیم انت رب الجلیل. ہم پورے کائنات کی تمام مخلوق اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. ہم ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں. مگر اگر اچھی آواز سے، اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے مانگیں گے تو پروردگار عالم کہے گا تھوڑا سا سننا چاہتے ہیں، پڑھ، سننا چاہتے ہیں. کبھی کبھی وہ بہت جلدی مل گیا مگر دعا میں مزہ نہیں آیا. کسی نے کہا مجھے دعا میں بہت مزہ آیا، تھوڑی دیر لگی ملنے میں، جس کا مطلب اس کو سننے میں مزہ آ رہا تھا، ہمیں پڑھنے میں مزہ آ رہا تھا. روایت میں کچھ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ محشر کے میدان میں وہ جو ہمیں تاخیر ہو رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی، تو وہ افسوس کریں کہ اے کاش اور تاخیر ہوتی، اور اے کاش اور تاخیر. چونکہ اس تاخیر میں بہت کچھ ان لوگوں کو نعمتیں مل رہی تھیں اور ان کے فائل میں جا رہا تھا، ان کی آخرت کا انتظام ہو رہا تھا، اللہ خوش ہو رہا تھا. اس میں مجھے بہت گڑ گڑا کے یاد کر رہا ہے مطلب. مگر ہاں بہت سے ایسی جگہ پر ہے مل جاتی ہے، لوگ کھو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. اچھا، جب ثنا کرنا چاہا تو بحمدک،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم دعا بھی کرنا چاہیں تو امام زمانہ نے ہمیں اس دعا کے اندر یہ بتایا ثنا کے ساتھ ساتھ اس کی حمد کیا جائے، نہ کہ آدمی کے ساتھ پروردگار ہے ہم کو بی ایم ڈبلو چاہیے، ہم کو مرسیڈیز چاہیے اور ہم کو ایسا چاہیے، نہیں، اس کی پہلے حمد کریں، اس کی ثنا کریں، اور ثنا کرنے کے لیے اپنی دعا جو امام نے شروعات کی ہے وہ ایسے ہی کی ہے اور ہمیں بھی بتایا ہے، اے اللہ، میں سے مراد یہاں غرور والا میں نہیں ہے، یہاں ناچیز والا میں ناچیز، میں ایک ادنا سے ذرا بندہ شروع کر رہا ہوں تیری ثنا کرنے کے لیے اور تیرے حمد کرنے کے لیے، مگر تیری مدد کے ساتھ، وَأَنْتَ مُصَدِّدُ لِلصَّوَابِ بِمَنِّكَ، اور تو احسان کرنے والا ہے اور تو راستہ دکھانے والا ہے۔ صحیح بات ہے، پروردگار عالم اگر راستہ دکھانے پر اگر آ جائے اور کوئی قبول کرنے پر آ جائے تو پھر کوئی اس کو بہکا نہیں سکتا، کہیں اگر اللہ نے چھوڑ دے کہ جا، مجھے پسند نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ تیرے دل کے اندر میں کھوٹ ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور نیت سے پروردگار عالم واقف ہے۔ ہم شاید کسی کی نیت کو نہیں سمجھ پاتے۔ رسول اللہ کے پاس لوگوں نے بہت بڑی قطار میں کھجور لے کر آئے تھے، اس زمانے کے ٹرک سمجھ لیجیے، لائن سے سینکڑوں ٹرک کھڑے ہوئے تھے کھجور کے۔ ایک میوی بھی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ایک کھجور ہے وہ بھی آدھا خراب ہے، تو کہا سب جا کے دے رہے، ہم کیا دیں تحفہ رسول اللہ کو اجر رسالت کے عنوان سے؟ تو کہا کہ میرے پاس کھجور ہے، اس میں سے ایک کھجور جو لوگ دے رہے ہیں سائڈ میں کہیں رکھ دو۔ بیوی نے کہا سب کا قبول ہوگا، تمہارا بھی قبول ہو جائے گا۔ اور پھر ہم لوگ نے کچھ دیا بھی، اس کا مطلب یہ ہوا۔ شوہر نے کہا ہاں اچھی بات ہے، جا کے اس نے کھجور رکھ دیا۔ جبریل امین نازل ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تمام جتنے بھی لے گئے ہیں سب کو کہیے شکریہ، ہمیں اجر رسالت جو ہے وہ آل محمد کی محبت ہے، وہ دو کافی ہے۔ یا رسول اللہ فلاں جگہ کے اوپر ایک کھجور ہے، میں لے کر آتا ہوں، لے کر گئے اور وہ کھجور کہ یہ کھجور جو ہے اللہ نے کہا اسے قبول کر لیجیے، اس سے قبول کر لیجیے، رسول اللہ آپ کو اللہ حکم دیتا ہے اس کھجور کو قبول کر لیے، کیونکہ اس کھجور کے اندر میں نیت بڑی اچھی تھی، خلوص بڑا زبردست تھا۔ تو ہم نے دیکھا یہ ٹرک واپس چلے گئے، ایک کھجور جو تھا وہ جناب الحمدللہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہ ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع عفو والرحمہ، اب مجھے یقین ہے تو معافی دے دے گا، وَأَيْقَنْتُ، تو میں یقین کرتا ہوں، بالکل یقین کے ساتھ آپ معاملہ کریں۔ کبھی بھی اگر مثال کے طور پہ اوپر شک کے ساتھ معاملہ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے، امام ہے یا نہیں ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یقین کے ساتھ سو جانا بہتر ہے شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے، یقین کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جانا بہتر ہے لمبی لمبی باتوں کرنے سے۔ یقین کا معاملہ، لوگ یقین کرنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، یقین کرتے ہیں قبر میں عذاب ہو، بس جانتے ہیں، مانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں قبر میں عذاب ہوگا اگر ہم نے غلط کیا، جہنم بھی ہے، مگر یقین نہیں کر پاتے، یقین نہیں کر پاتے، مانتے ہیں، عقیدہ ہے، یقین نہیں کر پاتے۔ اس کو یقین کروایا ہے امام حسین نے کربلا کے میدان میں، ان کی بخشت پہ یقین، نہ یقین، وہ حسین اس شخصیت کا نام کہ جو بے یقینوں کو یقین دلا دیتے ہیں، جو بے یقینوں کو یقین دلا دے۔ کیوں؟ امام حسین پریکٹیکل سے کربلا درسگاہ سمندر ہے، اسے نکالے، کہا کہ اگر ادھر کچھ نہیں ہوتا مرنے کے بعد جو تم یقین نہیں کر پا رہے، تمہیں علی اکبر کبھی نہیں دیتا، اگر ادھر کچھ نہیں ہوتا تو میں عباس جیسا بھائی نہیں دیتا، اگر ادھر کچھ نہیں ہوتا تو میں علی اصغر جیسا شیرخوار نہیں دیتا، اگر ادھر کچھ نہیں ہوتا تو میں اپنی بہن زینب کی چادر کبھی نہیں دیتا۔ ادھر کچھ ہے، پریکٹیکل میں کر کے بتا رہا ہوں۔ وَأَيْقَنْتُ، تو میں یقین کرتا ہوں، انک انت ارحم الراحمین، کہ تو ارحم الراحمین ہے، یعنی پازیٹیو۔ بہت سے لوگ اسلام کو نیگیٹو کر کے ایسا کڑوا کر دیتے، خالی عذاب 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 عذاب، اتنا ڈراتے، تو لوگ کچھ ایسے نوجوان بھی نظر آتے ہیں کہ جب ادھر عذابی ہے، پکا ہے، جہنم ہے، تو پھر اس کو ہم جہنم کیوں بنائیں، اس کو جنت بنا دیتے ہیں حرام کر کے، ادھر تو بھائی جہنم ہے ہی پکی۔ اس دعا سے سیکھیں، اس دعا میں پازیٹیو گئے ہیں، یقین کریں، کیوں کہ انت ارحم الراحمین، تو معاف کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ ہاں ہم گناہ گار ضرور ہیں،
مگر ہم امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ امید بھی ایسی ہے فی موضع والرحمہ، اور ایسی جگہ پر ہے پروردگار عالم جو معاف کرنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے. آپ نے غور فرمایا کہ بھی پازیٹیو گفتگو ہو رہی ہے اور ہم نے اسلام کو نیگیٹو بنا دیا. ہوا شد معاقبین فی موضع نکھال و نحمہ. پروردگار عالم وہ ہے، وہ زبردست پھر شکن. دیکھیے بعد میں نیگیٹو گفتگو ہوئی ہے، ہم پہلے نیگیٹو کو لے کر آ جاتے ہیں، بعد میں پازیٹیو کو لے کر آتے ہیں تو کوئی سننا ہی نہیں چاہتا. یہ ہے سسٹم. پہلے تو آپ کم سے کم رسول قرآن مجید میں بھی انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے اے رسول آپ کو بھیجا ہے مبشر بشارت دینے والا، و نذیرا بعد میں کہا ڈرانے والا. ہم نے تو شروع سے جناب والا. کچھ لوگ جو دین کو نہیں جانتے، دین کو نہیں سمجھتے، اسی لیے کہتے نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. کچھ لوگ جو نہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں مدرسے میں، تو وہ سہارا لیتے ہیں ڈرانے کا. اور پھر جب کمپاؤنڈر کے پاس جائیں گے آپریشن کرانے کے لیے، تو جیسے جسم کو برباد کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے اب کم پڑھے لکھوں کے پاس جن کا کوئی بیک گراؤنڈ اسلام مدرسے سے حوزے سے نہیں ہے، وہ برباد کر دیتے ہیں. پھر ڈرا ڈرا کے رونگ. آپ اگر غلط گاڑی میں بیٹھ جائیں گے، آپ کو جانا باندرا، اور آپ بیٹھ کے گاڑی کہاں پر؟ آپ بیٹھ کے جناب والا میں سکت اور بمبرا کی گاڑی پر، اور بہت اسپیڈ میں، جتنے اسپیڈ میں گاڑی چلے گی اتنی اسپیڈ آپ منزل سے دور ہوتے چلیں گے، کیونکہ آپ کو رانگ وے پر بیٹھ گئے. اسی طریقے سے اگر رانگ وے پر کوئی اگر کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر بہت معاملہ اس کا خراب ہو جاتا ہے. اللہم اعزم لی فی دعا و مسالت. اے پروردگار، تو نے اجازت دی ہے، تو نے اذن دیا، تبھی تو میں بیٹھا ہوں مسلح پر. فی دعا، اپنے دعا کرانے کے لیے، و مسالت، سے سوال کرنے کے لیے. اگر تو نہیں دیتا یہ توفیق تو میں نہیں بیٹھ پاتا. تو جب تو نے توفیق دی ہے میں دعا کرنے میں بیٹھ گیا. فاسمع یا سمیع مدحتی، اے پروردگار اب سن، تو بہت بہترین سننے والا ہے، تو اپنی مدحت کو سننے والا. الحمدللہ رب العالمین، یہ مدحت ہے. الرحمن الرحیم مدحت ہے. مالک یوم الدین مدحت ہے. تو بہترین مدحت سننے والا ہے. تب جب تو نے توفیق دے دی بیٹھنے کی، تو پھر ہماری مدح بھی جنا والا سن. میں نے آپ سے کہا واجب یا رحیم دعوتی، اے پروردگار تو پھر مجھے جواب دے. یا رحیم یا دعوتی، واجب تو پھر ہمارے دعا کو، ہمارے سوال کو جواب دے. یا رحیم دعوتی، جو وہ دعوت دینے والا، تو نے مجھے دعوت دیا ہے. ایک الفاظ نظر آئے. اب یہ دعا میں نے کہا نا شارٹ کٹ گفتگو رہے گی. دعا کے ساتھ ایک حدیث نظر آئی، اس حدیث کو میں بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور اپنی بات کو اختتام کے مراحل پر لے کے جا رہا ہوں. الہی ان ادخلتنی نارا ففی ذالک سرور عدوک. اے الہی، اے میرے پروردگار عالم، اگر تو نے مجھ کو جہنم میں داخل کر دیا تو جانتے ہیں کیا ہوگا. دیکھتے کسی دعا میں کس انداز سے طریقہ بتا رہے ہو امام ہمارے. اگر تو نے مجھے داخل کر دیا نار میں، ففی ہے ذالک سرور عدو، تیرے جو دشمن وہ خوش ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ جو اللہ کا دوست ہے وہ جہنم میں آ گیا. اللہ اکبر. کس طرف سے امام جو ہے مثال کے طور پر ہمیں اور آپ کو بچانے کے لیے رستہ کیا کیا اختیار کرانے کے لیے بتا رہا. وَإِنْ أَدْخَلْتَنِي الْجَنَّةَ فَفِيهَا ذَلِكَ سُرُورٌ نَبِيِّكَ وَأَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّ سُرُورَ نَبِيِّكَ. اے پروردگار عالم، اگر تو نے مجھے جنت میں داخل کر دیا تو تیرا نبی خوش ہو جائے گا. تو کیا چاہتا ہے کہ تیرے نبی خوش ہو یا تیرے دشمن خوش ہوں؟ اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال کے تو تیرے دشمن خوش ہو جائیں گے، اور تو نے اگر مجھے جنت تک پہنچا دیا تو ہم تیرے نبی خوش ہو جائیں گے. دیکھیں یہ طریقہ بتایا ہے، اور یہ سب کچھ حاصل کرنے کا رستہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہے. حدیث میں ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. یعنی بہت سی چیزوں میں مثال کے طور کے اوپر لوگ دکھا دیتے ہیں، ریا ہے اس کے اندر میں، دکھاوا ہے. روزے میں دکھاوا کا نہیں ہے، وہاں بھوکا رہنا ہے. نماز آپ بالکل ٹھہرا ٹھہرا کے پڑھ رہے ہیں، قرأت سے پڑھیں، اس میں بہت سی جگہ پر ریا آ جاتا ہے، دکھاوا ہے. مگر روزے میں آپ کو بھوکا رہنا ہے. اس لیے کہا کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں دوں گا، صرف میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا کہ اس میں کیا دینا. اب دو ایک حدیث پڑھ کے آپ کی زحمت. اب اس میں امام جعفر انصاری کے ساتھ اشارہ فرماتے ہیں افضل الجہاد الصوم فی الحق. کہتے ہیں کہ بہترین جہاد یہ ہے
کہ کوئی گرمی میں روزہ رکھے. واقعاً گرمی کا روزہ بہت سخت ہوتا ہے. مولا کائنات جی فرماتے ہیں کہ مجھے گرمی کا روزہ بہت پسند ہے. بني الإسلام على الخمسة الولاية والصلاة والزکات والصوم وشہر رمضان والحج. کہتے ہیں 5 بنیاد ہیں، فاؤنڈیشن آف اسلام 5 چیزیں ہیں، جس میں سے ایک ہے سب سے پہلے ولایت ہے. اس کے بعد پھر لے کر آتے ہیں ولایت کے بعد نماز کو، پھر زکوٰۃ کو، پھر روزے کو، اور اس کے بعد حج کو. انشاءاللہ اس کی تشریح پھر کبھی کروں گا. مگر آپ دیکھیں بنیاد یعنی فاؤنڈیشن، اگر فاؤنڈیشن اگر کسی بلڈنگ کا ٹوٹ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو پوری بلڈنگ گر جاتی ہے. تو 5 چیزوں کی بنیاد کے اوپر یہ اسلام دین رکا ہوا ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ ہے ولایت، اور اس کے بعد پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ. اگر روزے کی فاؤنڈیشن کو آپ ہٹا دیجیے گا تو پھر ایک بلڈنگ ناکام ہو جائے گی اور گر جائے گی اور بہت خطرناک ہو جائے گی. تو دوستو کوشش کریں اس مہینے میں اللہ سے قریب ہونے کی، عبادت کرنے کی. انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. ماہ مبارک رمضان کی جو چیزیں ہیں، جو واجبات ہیں، محرمات ہیں، وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. اپنی دعاؤں میں ناچیز کو بھی یاد رکھیں. ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار آپ کو خوش کرم آباد و شاد رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.